یہ بات ہے قرآن کی۔ ابشار، میں کعبہ توڑ دوں گا اور مکہ کی ہستی اپنے ہاتھ سے مٹاؤں گا۔ بالکل میرے حضور، کیوں نہیں؟ یہ بات ہے ہاتھی والے سال کی۔ یہ بات ہے اس انسان کی جس نے اللہ کے گھر کعبہ کو گرانے کا ارادہ کر لیا۔ کتنا خوبصورت ہے میرا کلیسا، اب پتا چلے گا دنیا کو میں ہوں ابرہہ یمن کا حاکم، اور میرا یہ گردا گھر چھین لے گا مکہ والوں کے پیروں کی زمین۔ یہ ہوگا اب نیا کعبہ۔ یہ بات ہے سورہ فیل کی۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ جب بھی قرآن کے اس ترجمے کی آواز کانوں میں پڑتی ہے نا، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، پر افسوس ہم میں سے بہت کم ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ کیوں کیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہاتھی والے سال ہی اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی تھی۔ کون بھول سکتا ہے وہ سال؟ کون تھا ابرہہ اور کیوں وہ اللہ کے گھر کو توڑنا چاہتا تھا؟ عیسیٰ مسیح کے اس کلیسے کی چمک کے آگے بھول جائیں گے سب اللہ کے اس گھر کو۔ بالکل میرے حضور، کہاں وہ مٹی کا کعبہ اور کہاں ہمارا یہ خوبصورت کلیسا؟ کیا ہے سورت کے نازل ہونے کی پیچھے کی کہانی، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ 1400 سال پرانی اس سورت کا آج ہماری زندگی میں کیا کام ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ بہت سارے اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ سورہ فیل مکہ میں اس لیے نازل ہوئی تاکہ قریش کو یہ احساس دلایا جا سکے کہ جس نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مخالفت کر رہے ہیں، وہ نبی اصل میں اس اللہ کا پیغام دے رہے ہیں جس کا گھر کعبہ ہے۔ محمد کا پیغام لوگوں میں پھیل رہا ہے، لوگ ایک ایک کر کے ان پر ایمان لا رہے ہیں۔ تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ مان لو کہ محمد سچے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں انہیں روکنا ہی ہوگا۔ ذرا سوچ کر دیکھو، اگر ہم ان بتوں کو نکال پھینکیں گے تو کیا ہوگا؟ ہوگا کیا؟ نہ 360 بت ہوں گے اور نہ ہی ہم سردی گرمی کے وہ سفر کر سکیں گے۔ ہو سکتا ہے آس پاس کے قبیلے ہم پر حملہ کر دیں، جیسے ابراہا نے کیا تھا۔ ابرہا اصل میں یہ بات ہے سال 570 عیسوی کی۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ یمن کا حاکم ابرہا آج بہت خوش تھا۔ اس نے شہر سنا میں ایک شاندار کرسچن کلیسا بنوایا تھا جو سونے چاندی اور قیمتی جواہرات سے سجا ہوا تھا۔ اسے امید تھی کہ اب لوگ مکہ نہیں جائیں گے بلکہ اس کے کلیسے کا طواف کریں گے اور یمن بزنس کا نیا مرکز بن جائے گا۔ دیکھنا ابزار، یہ گرجا گھر یمن کی نئی تقدیر لکھے گا۔ وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا رہا، لیکن کعبہ کی شان میں کوئی کمی نہ آئی۔ ہر روز سورج کی پہلی کرن کے ساتھ الگ الگ ملکوں کے نہ جانے کتنے قافلے مکہ کی گلیوں میں داخل ہوتے۔ یہ دور دراز علاقوں کے لوگ کعبہ کا طواف کرتے، اپنے بتوں کو چڑھاوا چڑھاتے اور پھر تجارت کر کے اپنے اپنے ملکوں کو لوٹ جاتے۔ مکہ میں ہر طرح کا ہنر ہے۔ صحیح کہا، آؤ کچھ چاقو خریدیں۔ بازار کی وہ رونق کعبہ کی برکت کا ثبوت ہے۔ یہ مٹی کے برتن بہت خوب بنائے ہیں، کیا دام ہے ان کا؟ مکہ میں ساری دنیا کے پھل ملتے ہیں۔ بالکل، وہ دیکھو ادھر ہندوستانی سیب بھی ہیں۔ مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ ابرہا کا غصہ بڑھتا چلا گیا، اس کی ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ سمجھ نہیں آتا ابزار، لوگ اس مٹی کے گھر کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ میں خود حیران ہوں حضور۔ اس کے کلیسے پر نظر تو سب کی جاتی، لیکن دل تو صرف کعبہ کی طرف مائل تھا۔ فیضان دیکھو ذرا، کتنا خوبصورت گرجا گھر ہے۔ اب چلو کہیں مکہ پہنچنے میں دیر نہ ہو جائے۔ اور اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے دن راتوں میں ڈھل گئے، راتیں مہینوں میں بدل گئے، اور پھر اس چیختی خاموش رات میں اس نے فیصلہ کیا۔ ابزار، جی میرے حضور۔ کعبہ کو مٹانا ہوگا۔
जब तक वो काबा रहेगा हमारा कलीसा कभी मशहूर नहीं होगा। लेकिन एक वजह चाहिए। वजह भी मिल जाएगी अबसार, वजह भी मिल जाएगी। और कुछ दिनों बाद हमला करने की वजह भी मिल गई। मक्का के कुछ शरीर नौजवानों को इस बात की खबर हो चुकी थी कि अब्राहा यमन को नया बिजनेस सेंटर बनाना चाहता है। काबा उनके लिए सिर्फ इमारत नहीं थी बल्कि उनके दीन और इज्जत का मामला था, और इसी वजह से कुछ बद्दू लोगों ने उस कलीसिया को बर्बाद करने का इरादा कर लिया। तो ये है वो इमारत, कितनी खूबसूरत है। आज की बात नहीं रहेगी। चलो जल्दी करो, तुम उस तरफ लगाओ। देखते ही देखते कलीसिया आग के शोलों में लिपट गया, शीशे टूटकर गिरने लगे और वो चमचमाती इमारत काला धुआं हो गई। अब चलो, आग अपना काम खुद कर लेगी। मेरा कलीसा, मेरा कलीसा, मेरा कलीसा। अबशार, ये सिर्फ कलीसिया नहीं जलाया गया है, ये मेरी शान, मेरा नाम, मेरा फख्र, सब कुछ जलाया गया है। कौन था जिसने ये जुर्रत की? मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। मेरा कलीसा। कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि मक्का के कुछ शरारती बद्दू लोगों ने उस कलीसिया को नापाक कर दिया और इसी बात को वजह बनाकर अब्राहा 60,000 लोगों की फौज लेकर मक्का पहुंच गया। उसकी फौज में मजबूत जाबाज काले हबशी सिपाही थे जिनके जिस्म रात के अंधेरे की तरह सियाह थे। वक्त आ गया है खुदावंद अब्राहा के लिए जान देने का। क्या तुम तैयार हो? वो सब अपनी ताकत के नशे में चूर अल्लाह के घर को बर्बाद करने के लिए तैयार थे। तो चलो आगे बढ़ो। अब्राहा की फौज ने रास्ते में उन कबीलों के सरदारों को बंदी बना लिया जिन्होंने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया या फिर मक्का का रास्ता दिखाने से मना कर दिया। और जब ये फौज मक्का के करीब पहुंची तो इस फौज को देखकर मक्का वालों के होश उड़ गए। वहां पर एक अफरा तफरी का आलम मच गया। मगर इन सब में सबसे ज्यादा खौफनाक थे उनके हाथी। चिंगारते चीखते हाथियों ने मक्का वालों की रूह को फना कर दिया। या अल्लाह, ये कौन सी मखलूक है? मक्का वालों ने आज तक इतने बड़े जानवर को नहीं देखा था। चिंगारते चीखते हाथियों ने उनकी रूह को फना कर दिया। वो सब अपना घर बार छोड़कर पहाड़ों पर भाग गए। हम मुट्ठी भर लोग इतनी बड़ी फौज का सामना कैसे करेंगे? लेकिन काबा के सरदार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद अब्राहा से बात करेंगे और इस ख्याल के आते ही वो अब्राहा के खेमे तक पहुंच गए। उन्हें देखकर अब्राहा गुरूर से भर उठा। उसने उनसे कहा, अब्दुल मुत्तलिब, अगर काबा की भीख मांगने आए हो तो लौट जाओ, मैं उसे बर्बाद करके ही यहाँ से वापस जाऊंगा। अब्राहा की इस बात ने अब्दुल मुत्तलिब को एहसास दिला दिया कि ये आदमी अपनी नफरत में अंधा हो चुका है। इसलिए उन्होंने उससे काबा की सलामती की कोई बात नहीं की, बल्कि उससे कहा कि वो उनके 200 ऊंट लौटा दे, वो ऊंट जो अब्राहा की फौज ने कैद कर लिए हैं। मैं यहाँ अपने 200 ऊंट लेने आया हूँ जिन्हें आपके सिपाहियों ने कैद कर लिया है। अब्दुल मुत्तलिब की ये बात सुनकर अब्राहा हैरान रह गया। कमाल है, मांगे भी तो क्या ऊंट? क्या तुम काबा की सलामती नहीं चाहते? काबा का मालिक अल्लाह है, वो उसकी हिफाजत खुद करेगा। मैं ऊंटों का मालिक हूँ, उनकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, लिहाजा मेरे ऊंट मुझे दे दीजिए। अब्राहा गुस्से से भर गया। उसने उनके 200 ऊंट वापस लौटा दिए और इरादा कर लिया कि वो काबा को तबाह और बर्बाद करके मानेगा। सुबह मैं उस काबा को तोड़ दूंगा। बिल्कुल मेरे हुजूर। उस दिन मक्का की वो हवा सांस रोके बह रही थी। अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के दूसरे सरदारों के साथ अल्लाह से दुआ मांग रहे थे।
یہ وہ وقت تھا جب پورا مکہ اپنے بتوں کو بھول گیا اور وہ صرف ایک اللہ سے دعا مانگنے لگے. اے اللہ ہماری مدد کر، ہمیں اس مصیبت سے نکال دے. خدایا انسان اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، رحم کر. ان سب کی دعائیں، ان کا ڈر، ان کی سسکیاں ہوا میں گھل گئیں. اور پھر وہ سب اللہ کے گھر کو اس کے حوالے کر پہاڑوں پر چلے گئے. او میرے اللہ، تیرا گھر کعبہ تیرے حوالے. دوسری طرف ابراہہ چلایا، میں نے کہا آگے بڑھو. اس کے فوجی چیخے، ختم کر دو. ان ہاتھیوں نے ایک شاندار تماشا کھڑا کر دیا. مگر سب سے بڑے ہاتھی محمود نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا. لاکھ کوششیں کی گئیں، 100 دھکے مارے گئے، لیکن اس کے باوجود ہاتھی ٹس سے مس نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو کچل کر رکھ دیا. جب ان ہاتھیوں کو واپس الٹا چلایا جاتا تو وہ دوڑنے لگتے، لیکن جب انہیں مکہ کی طرف، کعبہ کی طرف ڈھکیلا جاتا تب وہ زمین پر بیٹھ جاتے. اور پھر لوگوں نے وہ منظر دیکھا جس کا تصور بھی ناممکن تھا. بابا وہ دیکھیے آسمان کی طرف. یہ کیا مصیبت ہے؟ سبحان اللہ. دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں پرندوں نے آسمان کو ڈھک لیا. ان پرندوں نے اپنی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو پکڑا ہوا تھا. خدایا یہ سب تیرا ہی کمال ہے. اور کچھ لمحے بعد پرندوں کے اس جھنڈ نے ان پتھروں کو ایک ساتھ زمین پر چھوڑ دیا. آسمان سے ہزاروں چھوٹے چھوٹے پتھر برسنے لگے. اونچی بلندیوں سے گرتا ہوا ہر پتھر جسم کو گولی کی طرح لگتا تھا. ابراہہ کی فوج کو ایسا لگا جیسے آسمان سے شعلے برس رہے ہیں. گھوڑے، ہاتھی، کالے حبشی سپاہی اپنی جان بچا کر بھاگنے لگے. ابراہہ غصے سے چیخا، آگے بڑھو! فوجی چلائے، پیچھے ہٹو! دن بڑھتا گیا. وہ سب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مارے گئے. مکہ والے خوشی سے چلائے. اور پھر خدا نے آسمان میں بجلی گھونپ دی. ابراہہ کی ساری طاقت مٹی میں مل گئی. اللہ نے ان سب کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. اس واقعے کے 50 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ مکہ والے اس واقعے سے اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ اگلے 10 سال تک انہوں نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی، اپنے کسی بت کو نہیں پوجا. تو یہ تھی سورہ فیل کی بیک گراؤنڈ سٹوری. ابو ہادی، ہمیں وہ سورہ تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف
مأكول. چلیے اب اس صورت کو سمجھتے ہیں سنیمیٹک انداز سے، آسان طریقے سے. تو پہلی آیت ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. لیکن اب آپ ذرا سا اس کی گہرائی میں اتریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو الم ترا کا لفظ ہے یہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے. اب الم ترا ہوتا کیا ہے؟ الم ترا اصل میں ایک سوال ہے، جیسے کیا تم نے نہیں دیکھا، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے اندر پہلے سے جواب موجود ہے. جیسے اکثر ہم میں سے کئی لوگ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کر دیتے ہیں، تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، آپ نے کیا کیا ہے میرے لیے؟ تو اس کے جواب میں ہمارے ماں باپ ہم سے کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تمہارے لیے کچھ کیا ہی کہاں ہے، تم ایسے ہی اتنے بڑے ہو گئے. تو یہاں پر پہلے سے بات کا جواب موجود ہے. اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں سب لوگوں کے لیے ایک ایک آئس کریم آئی. اب آپ نے اپنی آئس کریم کھا لی. اب آئس کریم کھانے کے تھوڑی دیر بعد آپ کہتے ہیں امی کیا مجھے ایک آئس کریم اور مل سکتی ہے؟ تو اب آپ کی امی کیا کہیں گی؟ کیا تم نے آئس کریم نہیں کھائی؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریش کو محسوس کرا رہے ہیں، یاد کرا رہے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے پروردگار نے ان ہاتھی والوں کو کیسے ڈیل کیا، کیسے ہینڈل کیا، کیسے سنبھالا. اب چھوٹی سی بات اور دیکھیے، یہاں پہ جو ربک کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہے رب. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو کہتے فعال رزاق، فعال جبار، کچھ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ نے صرف رب کا ہی استعمال کیا. کیونکہ رب کون ہوتا ہے؟ رب کا مطلب ہوتا ہے وہ جو خیال رکھے، وہ جو پالے، وہ جو کھانا دے، وہ جب آپ سوتے ہیں تو وہ یہ بات میک شیور کرے کہ آپ کی سانس چلتی رہے. اب جب وہ خیال رکھنے والا اتنا کچھ کر رہا ہے تو وہ مالک ہو گیا. تو اگر وہ مالک ہے تو ہم کیا ہیں؟ ہم اس کے غلام ہیں، اس کے نوکر ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کیا تم نے اس بات کو نوٹس نہیں کیا کہ تمہارے مالک نے کس طرح سے ان ہاتھی والوں کو ہینڈل کیا؟ کیا کمال کا منظر ہے بھائی مکتوب، ہاتھی والوں کو پرندوں نے برباد کر دیا. ارے صبور، یہ ہمارے رب کی شان ہے. لیکن اب سوال ایک یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ بات کہی کس سے جا رہی ہے بھائی، کس نے نہیں دیکھا؟ تو دیکھیے اس میں اسکالرز کی دو رائے ہیں. کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی جا رہی ہے، لیکن بہت سارے اسکالر، اور اس طرف میرا بھی بہت زیادہ جھکاؤ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات قریش سے کہی جا رہی ہے. کیونکہ کیا تم نے نہیں دیکھا، یعنی دیکھنے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ وہ قریش تھے جو بچے تھے بڑے ہو گئے، جوان تھے تو بوڑھے ہو گئے. کیونکہ ابھی 40-45 سال پہلے کی تو بات ہے جب وہ ہاتھی والے آئے تھے اور یہ سب پہاڑوں پر بھاگ گئے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کیا تمہیں احساس نہیں ہے؟ Haven't you seen this? Don't you know this? ان کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں، انہیں یاد کرا رہے ہیں. اور اختلاف ہونے میں کوئی برائی نہیں، آپ کوئی بھی بات مان سکتے ہیں، مدعا سمجھنے کا ہے، سمجھ میں آنی چاہیے بات. ٹھیک، اگلی آیت، آیت نمبر 2. کیا ہے آیت؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے یعنی اللہ نے ان کی خفیہ چال کو ناکام نہیں کر دیا؟ اب یجعل یعنی اس نے کر دیا. کس نے کر دیا؟ اللہ نے کر دیا. کیا کر دیا؟ چال کو ناکام کر دیا. کیسی چال؟ خفیہ چال. لیکن اب یہاں ایک بڑے مزے کا سوال ہے، ارے بھائی ان کا کیسا خفیہ پلان؟ وہ تو 60,000 لوگوں کو دھوم دھڑا کے بجاتے ہوئے ہاتھیوں کے ساتھ چلا آ رہا ہے، اس میں خفیہ والی تو کوئی بات نہیں تھی. لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کا حال جانتے ہیں اور آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے اس لیے آپ کو پتہ چل گیا ہے. ورنہ اس نے کیا سوچا؟ اس نے سوچا کہ میں اپنے کلیسے، اپنے گرجا گھر کا نام لے کر اس کعبہ کو برباد کروں گا، اور اندر ہی اندر اس کی کیا پلاننگ تھی کہ میں یمن کو اپنا بزنس سینٹر بناؤں، مرکز بناؤں، اور اس کے لیے کعبہ کو توڑ دوں. ابزار، کعبہ کو مٹانا ہوگا. جب تک وہ کعبہ رہے گا ہمارا کلیسا کبھی مشہور نہیں ہوگا. لیکن ایک وجہ چاہیے. دھرم کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنانا آسان ہوتا ہے، جنرلی صدیوں سے چلا آ رہا ہے. تو اس نے بھی یہی راستہ اپنایا. یہ خفیہ چال تھی اس کی. تو الم یجعل کیدہم فی تضلیل، یعنی کہ گمراہ کر دیا، برباد کر دیا، ختم کر دیا. اب آتے ہیں تیسری آیت کی طرف. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اس نے ان پر پرندوں کے ہر طرف سے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے. یہاں جو طیرن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ اصل میں ایک چڑیا کو کہتے ہیں، ایک خاص طرح کی چڑیا. لیکن یہ جو ابابیل کا لفظ ہے یہ بڑا مزے کا لفظ ہے.
اب کیونکہ ہم زمانے سے اپنے ابا سے، اپنے نانا سے، اپنے دادا سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ خاص چڑیا ابابیل تھی، اس کا نام ابابیل تھا، لیکن اصل میں ابابیل کا مطلب ہوتا ہے جھنڈ کے جھنڈ، ایک بڑا جھنڈ۔ اب اس پہ ہو سکتا ہے کہ بھائی کامنٹ سیکشن میں فوجداری کی نوبت آ جائے کہ بھئی آپ نے ایسے کیسے کہہ دیا، تو اس ویڈیو کو دیکھیے۔ ابابیل اگرچہ ہمارے ہاں ایک خاص پرندے کو بھی ابابیل کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ابابیل عربی زبان میں کسی پرندے کا نام نہیں ہے، بلکہ جھنڈ کے جھنڈ۔ تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ابابیل چڑیا کا نام نہیں ہے، ابابیل اصل میں جھنڈ کو کہتے ہیں۔ وہ جھنڈ انسانوں کا ہو سکتا ہے، جانوروں کا ہو سکتا ہے، چڑیوں کا ہو سکتا ہے، ایسا جھنڈ جو ہر طرف سے ان پر آ رہا تھا۔ پر کیونکہ ہم لوگوں کی اکثر یہ عادت ہوتی ہے کہ جو کہہ دیا وہ مان لیا، ابا نے کہا ہے تو صحیح ہوگا، امی بتا رہی ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا، کیونکہ ان کو ان کی نانی امی نے بتایا تھا، تو پڑھنے میں ذرا محنت لگتی ہے۔ لیکن خیر، کبھی بھی کوئی بات کوئی انسان سمجھائے تو اسے ویریفائی ضرور کیجئے تاکہ ہمیں کوئی بیوقوف نہ بنا سکے۔ بیٹا تمہارے پاس تو انٹرنیٹ ہے، ویریفائی کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ تو تیسری آیت میں کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے چڑیوں کے۔ اگلی آیت نمبر 4، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پرندے جو ان پر چھوٹے چھوٹے کنکر والے پتھر مارتے تھے۔ تو یہاں پر جو ترمی کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، مارنا، برسانا، اور بحجارۃ اس کا مطلب ہوتا ہے پتھر۔ اب دیکھیے، اگر صرف اتنی بات کہی جاتی نا، ترمیہم بحجارۃ، وہ چڑییں جو ان پر پتھر مار رہی تھیں، تب بھی بات مکمل ہو جاتی، پوری ہو جاتی۔ لیکن یہاں قرآن کے اندر اتنی گہرائی ہے نا، یہاں پر سجیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، من سجیل، سجیل والے پتھر مار رہے تھے۔ اب سجیل کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی بہت ہلکی پھلکی بارش ہوتی ہے تو مٹی میں نا چھوٹے چھوٹے ڈیلے بن جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کنکر بن جاتے ہیں، ایسے کنکر جو ہاتھ میں لو تو ٹوٹ جائیں، ایک چھوٹا بچہ بھی انہیں مسل دیتا ہے، بڑے بھربھرے سے کنکر بن جاتے ہیں۔ اب دیکھیے، سجیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہ بات ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی طاقت کے آگے بڑی سے بڑی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں۔ کیونکہ اگر صرف یہ بات کہی جاتی کہ ترمیہم بحجارۃ، کہ پتھر مارے گئے، تو ہو سکتا ہے لوگ یہ سوچتے کہ ارے بھائی کوئی بھاری پتھر مارا ہوگا، اتنی اونچائی سے گرے گا تو سر پھٹ جائے گا انسان کا۔ لیکن یہاں سجیل کا لفظ استعمال کرنے سے بات ایک دم کلیئر ہو گئی کہ بہت چھوٹے بھربھرے پتھر تھے جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، پر کیونکہ ان پتھروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معجزہ تھا تو اس لیے اللہ کے حکم سے وہ سب کی سب فوج برباد ہو گئی، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئی، جو ہم اگلی آیت میں جانیں گے۔ اگلی آیت کیا ہے؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اور ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ تو یہ جو لاسٹ والی آیت ہے، یہ اصل میں جواب ہے، رزلٹ ہے پچھلی آیتوں کا، کہ پتھر مارے تو وہ کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گئے، بھوسے کی طرح ہو گئے۔ یہاں پر جو اسفن کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سوکھا بھوسا یا سوکھے پتے، اور جو معقول کا لفظ ہے یعنی کھایا ہوا، چبایا ہوا۔ اب یہاں ایک بڑی زبردست سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے یہی کیوں کہا کہ کھائے ہوئے بھوسے جیسا کر دیا؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ برباد کر دیا، قتل کر دیا، تباہ کر دیا، نیست و نابود کر دیا، یہی کیوں کہا کہ بھوسے جیسا کر دیا؟ تو دیکھیے، جو میری بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ کسان بڑی محنت کرتا ہے، اس کے بعد اس کی فصل اگتی ہے، وہ فصل کاٹتا ہے، فصل کاٹنے کے بعد اس میں سے بھوسا نکلتا ہے، اس بھوسے کا استعمال جانوروں کو کھلانے کے لیے کیا جاتا ہے، پھر جانور اس بھوسے کو کھاتا ہے، دن بھر جگالی کرتا رہتا ہے، اور جب اس کا دل بھر جاتا ہے تو وہ کبھی کبھی اس جگالی کیے ہوئے بھوسے کو تھوک دیتا ہے۔ اب یہ تھوک اگر آپ دیکھیں گے نا، جانور کی سلائیوا میں لپٹا ہوا، چپچپا، جس کی شکل بھی محسوس نہیں ہو رہی، پتہ نہیں چل رہی کس چیز کا بھوسا تھا، کیا نہیں تھا، کسی کام کی چیز نہیں ہے وہ، جو جانور نے کھا کے تھوک دیا ہے۔ ان لوگوں کی فوج کو اس حال پہ پہنچا دیا کہ ان کی اصلی شکل معلوم نہیں ہو رہی تھی، ان کی طرف دیکھنے کا دل نہیں کر رہا تھا، ان کے جسم سڑ سڑ کے گل گل کے گر رہے تھے۔ تو اسی لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، کھائے ہوئے بھوسے جیسا کر دیا۔ دیکھ رہے ہو ان کے جسموں کا حال۔ مجھے ڈر ہے یہ وبا کہیں ہمیں نہ لگ جائے۔ اب جلدی سے فٹافٹ ان 5 آیتوں کو دوبارہ سے سمجھ لیتے ہیں، ایک ریویژن کر لیتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، کیسے انہیں ڈیل کیا؟ کیا اس نے ان کے اس خفیہ پلان کو برباد نہیں کر دیا؟ اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو ہر سمت سے آ رہے تھے، اور وہ پرندے ان کے اوپر مارتے تھے وہ کنکریاں جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ،
माकूल, और उन भुरभुरी कंकरियों ने उनको खाए हुए भूसे की मानंद कर दिया, खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। तो ये थी सूरह फील की अंडरस्टैंडिंग। अगर आप खुद जाकर डीप में पढ़ेंगे तो फिर आपको अलग अलग आलिमों की, अलग अलग स्कॉलर्स की अलग अलग अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अब अगली बार जब आप इस सूरत को नमाज में रिसाइट करें तो महसूस करिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितने ताकतवर हैं, कितने बड़े हैं, कितने ताकत वाले हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी फ़ौज को बर्बाद कर दिया भुरभुरे मिट्टी के दानों से। इसके अलावा बहुत सारे स्कॉलर्स ये भी कहते हैं सूरत के बारे में कि सूरह असल में एक इरहास है। अब इरहास क्या होता है? इरहास यानी ऐसे मौजज़े, ऐसे मिरेकल्स जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले हुए। और इसके अलावा सोचने की बात यह है कि चलिए जी ये इरहास है, चलिए जी ये तो 1400 साल पुरानी सूरत है, हाथी वाले भी मर गए, कुरैश को भी मैसेज दे दिया, हमारे किस काम की है ये? हमने इससे क्या सीखना है, या खाली बस पढ़ना ही पढ़ना है? तो देखिए आज के वक्त में इसका जो रेलेवेंस है वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान को ना दो तरह की नेमतों से नवाजता है। एक नेमत होती है इंस्टेंट, यानी कि फौरी तौर पर नेमत मिल जाना, और एक होती है सस्टेन्ड, यानी कि एक लॉन्ग टर्म में असर करने वाली नेमत, लंबे अरसे तक कायम रहने वाली। जैसे मिसाल के तौर पर आपके यहाँ कोई गुजर गया, या फिर आपकी जिंदगी में एक बड़ा हादसा हो गया, किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, बिजनेस में धोखा दे दिया, आप बहुत बीमार हो गए, आपको लगा कि अब शायद जिंदगी दोबारा ढर्रे पे आ नहीं पाएगी, शायद अब ये दिल उस तरह से धड़क नहीं पाएगा, शायद अब उसकी याद मुझे जीने नहीं देगी। लेकिन धीरे 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 वक्त गुजरता रहा और आपने देखा कि अरे अच्छा हुआ वो हुआ, अगर वो ना होता तो ये ना होता। यानी कि एक लॉन्ग टर्म में हमने महसूस किया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपके उस रास्ते को कार्व कर दिया। थोड़ी तकलीफ तो हुई, थोड़ी परेशानी तो हुई, लेकिन लॉन्ग टर्म में आज आप माशाल्लाह बहुत खुश हैं, उससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। जैसे हम कई बार अपनों को खो देने के बाद अल्लाह के बहुत करीब हो जाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा बीमार हो जाने के बाद हमें एहसास हो जाता है कि सारी की सारी ताकत उस रब के हाथ में है, मैं कितनी भी प्लानिंग कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, किसी भी दिन डोर खींची जा सकती है। और इसी तरह दूसरी तरह की नेमतें होती हैं, जैसे इंस्टेंट नेमत। इंस्टेंट नेमत क्या होती है? फौरी तौर पर नेमत क्या होती है? या अल्लाह मुझे पास करा दीजिए, या अल्लाह बस किसी तरीके से ये प्रमोशन मुझे मिल जाए, या फिर कोई बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया, अल्लाह ने बस खैर कर दी, या फिर बस यार किसी तरह रिश्ते के लिए फूफू मान जाए। और बस आपने सोचा और फटाफट वो नेमत आपकी तैयार हो गई, आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस नेमत से नवाज दिया। तो इसी तरह से सूरह फील एक फौरी तौर पर मिलने वाली नेमत है जो हमें तवक्कुल सिखाती है, जो हमें ये सिखाती है कि जब इंसान अपने अल्लाह पर पूरा तवक्कुल करता है, सारी कोशिशें करने के बाद सारा मामला अल्लाह के हवाले कर देता है, जैसे अब्दुल मुत्तलिब ने किया, बिल्कुल उसी तरह से हमें अपने अल्लाह पे यकीन करना सीखना चाहिए। अपनी सारी कोशिशों के बाद सारा का सारा मामला अल्लाह सुब्हानहू तआला के हवाले कर देना चाहिए। अब अगर वो फौरी नेमत होगी तो मिल जाएगी फ़ौरन के फ़ौरन, नहीं होगी तो एक लॉन्ग टर्म में वो एक नेमत है, जब आप कुछ साल गुजर जाएंगे तब आपको महसूस होगा कि अच्छा हुआ जो हुआ, वो ना होता तो ये ना होता। तो अगर आपने सूरह कुरैश वाली वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लीजिए ताकि इस पूरे मामले को समझ सकें। सूरह फील एक इंस्टेंट नेमत है, सूरह कुरैश एक लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड नेमत है। इसके अलावा ये सूरत हमें और क्या सिखाती है? जब बहुत सारे परिंदे एक साथ आ गए तो फिर उन्होंने हाथियों की पूरी फौज को बर्बाद कर दिया। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर कुन भी कह देते तब भी वो पूरी की पूरी फौज बर्बाद हो जाती, लेकिन क्योंकि हर सूरत के अंदर, हर आयत के अंदर एक मैसेज छुपा हुआ है, तो ये हमें यूनिटी सिखाती है कि जब कमज़ोर लोग एक दूसरे के साथ आकर खड़े हो जाएं तो बड़े से बड़े जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई जा सकती है, उस जुल्म को हराया जा सकता है। जैसे सर सैयद अहमद खान ने किया, वो खड़े हुए और लोगों को अपने साथ लिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई। जैसे नेल्सन मंडेला